ہم نے سچا کر دیا ہے. سب باتیں ہیں وہ آپ کو سنی ہوئی ہے، لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ فرما برداری کا کیا عالم ہے. اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ بیٹے کا کیا حق بنتا ہے. یہ چیز کس نے سکھائی تھی؟ ماں تو وہی نازل ہو رہی تھی، ماں کیا نازل ہو رہا. اور ہم لوگوں کا کیا عالم ہے، ماں باپ کی تابعداری میں، فرما برداری میں ہم لوگوں کی کیا حالت ہے، اور ہمارے بڑے کیا مثال چھوڑ رہے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، نبوت کو مل گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عراق تھا، وہ جاتے تھے ملاقات کے لیے کبھی کبھی. ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا، تو ایک مرتبہ جب ملاقات کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کئی سفر میں تھے، وہاں ان کی بیوی گھر پر موجود تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پہ پہنچے، ملاقات کی، حالات معلوم کیے. بیوی نے کچھ شکایتیں کی کہ پرواہ نہیں کرتے ہیں. وہ تو منصب نبوت پر تھے، فرائض کو انجام دینے میں مشغول تھے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روانہ ہونا تھا کہ اچھا آئیں گے، میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہہ دینا میری طرف سے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں. وہ چلے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام لوٹ کر سفر سے آئے. بیوی نے بتلایا کہ بزرگ آئے تھے اور ایسے ایسے تھے، ملاقات کے لیے اب سمجھ گئے تو والد صاحب تھے. پوچھا کہ کچھ نصیحت بھی کر گئے کیا؟ کہ ہاں یہ کہہ گئے تھے کہ کہہ دینا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں. کہ اچھا تو ٹھیک ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دیا کہ چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ ہے. یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں طلاق. پھر کہیں دوسری جگہ نکاح ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر پر آئے تو اتفاق سے حضرت اسماعیل پھر گھر پر موجود نہیں ہے، پھر کہیں تبلیغ کے لیے گئے ہوئے ہیں. اور وہ ان کی دوسری بیوی سے ملاقات ہوئی. خیر ان سے باتیں کرنے کے بعد ان سے پوچھا حالات کیا ہے. انہوں نے بتلایا اس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، اس طرح سے مشغول ہیں، سب کام میں لگے ہوئے ہیں. تعریفیں کی کہ اچھا مجھے تو جانا ہے، پھر آؤں گا، اور ان سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کریں. جب وہ لوٹ کے آئے بیوی نے وہ سارا واقعہ سنایا کہ کوئی بزرگ آئے تھے اسی طریقے سے کہہ گئے، فرمایا میرے والد صاحب تھے اور ان کا حکم یہ ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں، یعنی اپنے نکاح میں برقرار رہوں. تو باپ کے کہنے سے بیوی کو طلاق دے دیا. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر باپ بیٹے سے یہ کہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو دے دینی چاہیے، ماں کے کہنے سے نہیں، کیونکہ ساس بہو میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن باپ چونکہ ذمہ دار ہے، اسے سارے سماج میں جواب دینا ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری پر نگاہ کر کے لایا ہے. وہ جلدی سے یہ بات کہہ نہیں سکتا جب تک کہ وہ بات ضروری ہی نہ ہو جائے. بہرحال یاد ہے باپ کا مرتبہ بتایا جا رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں